لك الخلق والنعماء والأمر كله فإنك نستهدي وإياك نعبد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. تمام احباب درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ، لب پہ جو تیرا نام آتا ہے، لب پر جو تیرا نام آتا ہے وہی ایک لمحہ میرے کام آتا ہے، اور فرش پر تیرے نام کے صدقے عرشیوں کا سلام آتا ہے. اور میرے سامنے جب بھی کوئی مشکل مقام آتا ہے تو لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا حاکم علی قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنے طلباء کی، اپنے شاگردوں کی تربیت فرما رہے تھے. مجھے حکم ملا میں بھی حاضر ہوں، کیونکہ چنینو چنا تمہارے لیے. بولیے ذرا، چنینو چنا یا رسول اللہ. کبھی شمس الضحیٰ بن کر، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی نور الہدیٰ بن کر، کبھی خیر الورا بن کر، ضیاء بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، آپ ہر شے میں نظر آئیں محمد مصطفیٰ بن کر. اور مغز قرآن، جان ایمان، روح دین، ہست حب رحمت للعالمین. اور انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا گیا سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. یہاں پر جو ہمیں تربیت ملتی ہے ان اداروں میں، وہ یہی تربیت ملتی ہے کہ چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان یا رسول اللہ تمہارے لیے. اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. یہ سٹیج وہی سٹیج ہے کہ جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ کا فرمان پڑھا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا درس دیا جاتا ہے. اور سامعین ذی وقار، اگر میں بلا مبالغہ یہ بات کروں تو یہ بات حقیقت ہے. اہل چوک بیٹھے ہیں، یہ سب سے بڑا صحرا یہاں پر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد بشیر احمد قادری صاحب کے ساتھ جاتا ہے. چون کی سرزمین پر آج جامعہ حسان بن ثابت نے یہ ثابت کر دیا. قاری بشیر صاحب نے قاری حاکم علی صاحب سے لے کر، قاری عبدالحکیم نقشبندی صاحب سے لے کر، قاری ظفر اقبال، جامعہ ہدایت العلوم ہو یا پھر حسان بن ثابت ہو، آج کے سامنے یہ فہرست حفاظ کی نظر آ رہی ہے. یہ ان اساتذہ اکرام کی محنت ہے، یہ ان کا فیض ہے. اب بتائیں اور کیا چاہتے ہو چونگ والوں، اور کیا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے اب روڑے جو ٹھکائے ہوئے ہیں ان کو توڑ دو، دور کر دو. عمران گجر صاحب، یہ تو اس ایک باغیچی اور ایک درخت کی ایک چھوٹی سی کلی ہے. حسان بن ثابت، خدا کی عزت کی قسم، معذرت سے مجھے کسی نے کہا نہیں یہ جملے کہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. دوست مجھ سے متعارف ہیں، 6 سال تک جامعہ، 6 سال تک چون کی سرزمین میں سنی علماء کونسل کی ناظم اعلیٰ کی خدمت سر انجام دیتا رہا. 15 سے 20 سال میں 20 سال ہو گئے چون کی سرزمین میں. معذرت سے یہ بات کروں گا، میں کل پرسوں بات کر رہا تھا علامہ مظفر صاحب سے. میں نے کہا یار ایک بات ماننی پڑے گی، یہ کون سی چیز ہے آپ چونگ، لوگ کہتے ہیں چونگ سے ہٹ گیا یہ علاقہ، جب سے یہ سڑکیں بڑھی تو یہ چونگ سے ایک طرف چلا گیا. چونگ والوں دیکھو تو صحیح، چونگ سے ہٹ کر بھی چونگ والوں کی کس طرح عزت بنائی جا رہی ہے. اہل چونگ دیکھو، جامعہ حسان بن ثابت نے اتنی لمبی فہرست دیا، اس علاقے میں دکھاؤ تو صحیح. اور پھر ماشاءاللہ ایک سے بڑا ہیرا، قرآن پڑھنے والے جب قرآن پڑھتے ہیں یہ بچے، یقین مانے سن کے دل شش کر اٹھتا ہے.
اساتذہ کرام کی محنت کمال محنت ہے، اتنی بڑی فہرست، اور یہ 1 سال کی محنت ہے، اور صرف حفاظ نہیں، آگے درس نظامی کی کلاس بھی چل رہی ہے۔ ان اساتذہ کی یہ کاوشیں، آج ان کا دل باغ باغ کیوں نہ ہو، آج یہ استاد محترم یہاں بیٹھ کر کیوں نہ کہیں کہ استاد کا فیض تب تک جاری رہتا ہے جب تک تم شاگرد بن کے رہو گے، جب تک شاگرد بن کے رہو گے، خدا کی عزت کی قسم یہ فیض کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن جب تم اپنے باپ کی راستے کو چھوڑ دو گے، استاد کے فرما بردار کے بجائے تم نافرمان بن جاؤ گے، تو پھر وہ فیض تمہیں کیسے ملے گا؟ وہ فیض رک جائے گا۔ جامعہ حسان بن ثابت، یہ میں اگر بات کر دوں ضمن میری بات ذہن میں آئی کہ اللہ رب العزت نے بڑی عزت دی ہے، اللہ اور عزتیں عطا فرمائے۔ حسان بن ثابت یہ صحابی رسول کا نام، وہ صحابی رسول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانوں میں ٹاپ آف دی لسٹ، اگر قبلہ شیخ الحدیث کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ عرض کروں کہ ٹاپ آف دی لسٹ جن کا نام آتا ہے وہ حسان بن ثابت ہیں۔ کہ ذرا یہ بات سنیے گا اور پھر میں قبلہ مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ مجھے دعوت کے لیے کہا گیا اور کہا گیا کہ 2-4 منٹ ذرا بات بھی کر لیں، تو میں نے سوچا جو دل میں ہو، جو محسوس کریں وہی بات کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم ضرور دو۔ ابھی استاد صاحب فرما رہے تھے اولاد کے لیے، فرمائے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو۔ واللہ اگر ہم نے اپنی اولاد کے دلوں میں، کیوں کہا جاتا ہے آج چھوٹے چھوٹے بچے جو لوگ کہتے ہیں ہم تحریک لبیک سے وابستہ نہیں ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں ان کے بچے گھر میں جب نعرہ لگتا ہے وہ بے ساختہ چھوٹا سا بچہ بھی کہتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ کہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق مصطفیٰ کی لہر ہے۔ حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھا دو، اور اگر سکھا دی تو قاری اظہر اقبال کی طرح نہیں دیکھے گا ملتان روڈ کے اوپر اکیلا کھڑا ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور جب ایسے ہوا تو پھر واقعہ ہی انہیں جانا انہیں مانا، اس بات پہ ہم پورے اتر آئیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام کا فرمان، فرمایا اپنی اولاد کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ اب یہ میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں، اپنی اولاد کو، میں یہ بات چونکہ آپ کو جا چکی ہیں ان کی غیر موجودگی میں بات کروں گا۔ علامہ یوسف نقشبندی صاحب یہاں تشریف فرما تھے، میں وہاں سے اٹھ کے آیا، علامہ مظفر صاحب نے مجھ پر احسان کیا، کیوں بنا؟ وہ جو علامہ نقشبندی صاحب یہاں تقریر فرما رہے تھے وہ میرے استاد محترم ہیں، کس طرح کہ میری گھر والی کے وہ استاد ہیں، اور معذرت سے کہوں میں حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں، جتنا تھوڑا بہت درس نظامی بھی پڑھا۔ میں نے عرض کیا لوگ مجھ سے متعارف ہیں، کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، لیکن فرق پڑتا ہے۔ وہ جس طرح بات کہہ رہے تھے کہ سسرال بھی جاؤ تو قرآن پڑھاؤ، یقین مانے میرے بچے ہیں 6 اچھے سے اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں، مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی اپنے بچوں کو باقاعدہ قرآن پڑھانے کی، کیونکہ ان کی ماں نے ان کو قرآن پڑھایا ہے۔ یہ ہے قرآن کا فیض، یہ ہے استاد کی اطاعت، اور یہ ہے اپنی اولاد کو۔ میں بھی معذرت سے میں اپنا نہیں سنا رہا ہوں، میں ایک بندے کی بات کر رہا ہوں کہ آگے جب سلسلہ چلتا ہے تو میرا دل اشش کر اٹھتا ہے، یقین مانے مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میری گھر والی ایسی ہے کہ جس نے خود دین پڑھا ہے، جب اس نے دین پڑھا ہے تو اپنی اولاد کو دین پڑھا رہی ہے۔ آج ایک ادارہ بنایا 100 بچے کو قرآن پڑھا رہی ہے، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ بات کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ ہم اس لائن پر چلتے رہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اپنی اولاد کو حضور کی آل کی محبت بھی دینا، ان کے دلوں میں حضور کی آل کی محبت پیدا کرنا۔ یہ تھی حدیث مبارکہ جو میں نے عرض کر دی۔
اب میں وہ آخری بات عرض کر دوں جس کے لیے میں معذرت ٹائم لے رہا ہوں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے ثنا خان ہیں جنہوں نے حضور کی مدح سرائی فرمائی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب عرض کیا نا یا رسول اللہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، اور کیسے دیکھتی کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا مصطفیٰ جیسا۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، ایسے کہ جیسے آپ نے چاہا ہو۔ حضور اتنا خوش ہوئے، حضرت حسان بن ثابت کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہ آخری بات جو ادارہ حاضہ کی نسبت سے کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھائے اور فرمایا عرض کی باری تعالیٰ میرے حسان کی اپنے جبریل کے ذریعے مدد فرما، یہ تیرے محبوب کی نعت پڑھتا ہے۔ تو جامعہ حسان بن ثابت اسی نام سے وابستہ ہے۔ میں کہوں گا یقیناً یہ اسی دعائے مصطفیٰ کا اثر ہے کہ آج جامعہ حسان بن ثابت عروج پا رہا ہے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کا دین پڑھا رہا ہے، دین مصطفیٰ سکھا رہا ہے۔ چاہے وہ مدرسہ حسان بن ثابت ہو یا سکول الصفا سکول ہو، قاری مظفر اقبال صاحب ہوں یا ظفر اقبال صاحب ہوں، یہ دونوں ہی ماشاءاللہ بھائی یہاں پر اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، رسول اللہ کے دین کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے، ان اساتذہ کو اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے، کہ خیر جاری و ساری رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک یہ جو بچے قرآن پڑھے ہیں اللہ ان کو بھی اسی طرح آگے قرآن کے اسی نور کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق جامعہ مہریہ بصیر پور کے پرنسپل ہیں آپ، بورا والا کے پرنسپل ہیں آپ، اور ابھی استاد محترم قاری حاکم علی صاحب فرما رہے تھے کہ قبلہ استاد صاحب مفتی صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، انہیں نے اپنی مسرت پر خاص شاگرد ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، جوانی میں اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، اور میری مراد استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی سراج الدین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میں آپ سے ملتمس ہوں اور جتنا وقت لیا اس کے لیے معذرت، محبت